اس قوم کا جینا حرام ہے جو پڑھنے کے لیے اچھی کتابیں نہ لکھ سکے۔ جب آمدنی نہ ہو تو تھوڑا خرچ کر، کیونکہ ملاح کہا کرتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر بارش نہ ہو تو دریائے دجلہ بھی ایک سال میں خشک ہو جائے۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ جس طرح تو برائی سننا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو برائی سے بھی بچا۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ جب کلام کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کرتا ہے۔ جو بندہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں لاتا وہ ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی کے اوپر مت رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ جو کام لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے اس کام کو چھپ کر بھی کبھی مت کرو۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ ایسی بات مت کہو جو مخالف کی سمجھ سے بالا تر ہو، ہمیشہ آسان اور کم لفظوں میں بات کرو۔ یاد رکھو، خدائے کریم کے سارے عطیوں میں حکمت سے بڑھ کر حکیم وہ بندہ ہے جس کے قول اور فعل دونوں برابر ہوں۔ جو بندہ علمی مذاق نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے علمی باتیں کرنا اسے اذیت پہنچانا ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، آپ کیا حکمت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے اس کے پوچھنے کے در پہ نہیں ہوتا، اور بے تکلف کلام بے فائدہ نہیں کہتا۔ جب آدمی گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کے خیالات کے سامنے سینکڑوں بچاؤ کی صورتیں خیر خواہی کے لباس میں آ کر اسے گناہ پر ابھارتی ہیں، پر جو ہی گناہ کر چکا ہوتا ہے وہ سب جھوٹے معاون دفاتن غائب ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سچے اور اچھے دوست کا ملنا انتہائی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک غیرت مند انسان کو دنیا میں 2 ہی کام ہیں، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ کمزور بدن والے افراد کو صحت مند اور طاقت دینے والی غذائیں 3 ہیں: بکرے کی ہڈیوں کا سفید گودا، پالک کا زیادہ استعمال اور دودھ کے ساتھ خشک میوہ جات۔ روز صبح اٹھتے ہی 3 کام کرو، سارا دن تر و تازہ رہو گے: نیم پانی کا 1 گلاس، 10 منٹ چہل قدمی اور ناشتے سے پہلے 1 کھجور۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے: دودھ کے ساتھ بادام، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا، سبز چائے کے ساتھ سونف۔ دنیا تجھے کچھ بھی کہے، کچھ بھی دے، لیکن خبردار تو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل مت ہو۔ دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ ہنسنے کے دوران آپ کو ہچکی آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کی شادی اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہو گئی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو، یعنی جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا تھا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کر جائے۔
جو گناہ میں گرفتار ہو وہ انسان ہے، جو اس سے نادم اور غمزدہ ہو وہ بندہ رحمان ہے، جو اس کی شیخی مارے وہ شیطان ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر نہیں دوڑاتا اور کسی کی بات نہیں مانتا اور نہ نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اچھی صحبت میں بیٹھے، بری بات زبان سے نہ نکالے اور میانہ روی اپنائے۔ اگر انسان عبادت الہی ملائکہ کے برابر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کرے گا جب تک انسان کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ خدا پر بھروسہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقرر کی ہے، یعنی خواہش اس سے فارغ اور بے خوف ہونا کہ عبادت میں مخل نہ ہو۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے